فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر آج تہران جائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران کے دورے میں فیلڈ مارشل ایرانی اعلیٰ حکام سے اہم ملاقاتوں میں علاقائی امن و سلامتی کی گفتگو کریں گے۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانا اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کی تعمیری کوششیں جاری رکھنا ہے۔ نائب وزیر اعظم ساکھدار برطانیہ کے 5 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم 24 سے 28 اگست تک برطانیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے نائب وزیر اعظم ساکھدار برطانوی وزیر خارجہ، وزیر مملکت برائے پاکستان اور دیگر اعلیٰ حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کی انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات ہوگی۔ علاقائی بحری سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ سے بھی ملاقات کریں گے۔ سندھ کابینہ نے میر رضا قتل کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی منظوری دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ کے حاضر سروس جسٹس تحقیقات کریں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق کمیشن تحقیقات میں کسی خامی اور مزید شواہد کا جائزہ لے گا۔ جوڈیشل کمیشن پولیس، میڈیکو لیگل افسران اور دیگر حکام کے کردار کا جائزہ لے گا۔ فرائض میں کوتاہی یا شواہد میں رد و بدل پر کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ کمیشن کو مزید تحقیقات اور فورنزک تجزیے کی سفارش کا اختیار ہوگا۔ کمیشن گواہوں کو طلب اور حلف پر بیانات اور ریکارڈ طلب کر سکے گا۔ کمیشن قیام کے 30 دن کے اندر رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کرے گا۔ تفتیشی ٹیم نے میر رضا کے نام پر رجسٹر موبائل سم حاصل کری۔ ذرائع کا کہنا ہے سم کے ذریعے میر رضا کے واٹس ایپ اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے حاصل معلومات کیس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل کر دی گئی۔ ابھی ہمیں جوڈیشل کمیشن کے ڈیسیجن کے بارے میں میڈیا سے پتہ لگ رہا ہے۔ وی ایز اے فیملی آر ناٹ اسٹینڈنگ فار دس ڈیسیجن۔ وی وانٹ اے GIT اینڈ ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم کل صبح جائیں گے، ہائی کورٹ جائیں گے، ہائی کورٹ میں ہم فائل کریں گے، ہم اس ڈیسیجن کو اپوز کرتے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریکویسٹ فار اے GIT۔ مقتول میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ آج سندھ ہائی کورٹ میں GIT کی درخواست دائر کریں گے۔ میر رضا کی بہن کا کہنا ہے ہم GIT کی طرف جائیں گے۔ پہلے بھی کہا تھا جوڈیشل کمیشن نہیں چاہتے۔ میر رضا کیس کے وکیل جبران ناصر نے بھی سوال اٹھا دیا، کہا کیس میں GIT کیوں نہیں بنائی گئی؟ پولیس رپورٹ سے پہلے سندھ حکومت نے عدالت کمیشن کا اعلان کیوں کیا؟ کیا سندھ حکومت پولیس کی تحقیقات کے ممکنہ نتائج سے پہلے ہی آگاہ تھی؟ عدالتی کمیشن کے TOR اب تک عوام کے سامنے نہیں لائے گئے۔ دیگر سیکیورٹی اداروں کو تحقیقات میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ پولیس افسروں کے مبینہ مجرمانہ کردار کی تحقیقات کیوں نہیں کی گئی؟ کراچی میں میر رضا کے قتل سمیت شہر میں ہونے والے جرائم کے خلاف گلشن اقبال ڈسکو موڑ پر نوجوانوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا میر رضا کے قاتلوں کی گرفتاری اور شہر میں جرائم کے خاتمے کا مطالبہ۔ دشمن نے ایران کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا امام خمینی کی مزار پر تقریب سے خطاب، کہا دشمن کا خیال تھا ایران بھی وینزویلا بن جائے گا۔ ایران کی طاقت اور اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایرانی قوم تمام مشکلات کے باوجود ڈٹی ہوئی ہے۔ ہمیں اقتصادی، فوجی اور سیکیورٹی جنگ کا سامنا ہے۔ دشمن ایران پر وحشت ناک پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ امریکہ مسلم ملکوں پر ایران سے تجارت نہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ غیر منصفانہ جنگ کے باوجود عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ معاشی پابندیاں کوئی نئی بات نہیں، امریکی حربوں سے اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا فوجی کارروائیوں کی دھمکیوں کے بعد دوبارہ پابندیوں کی طرف واپس آنا امریکہ کی بے بسی ہے۔ امریکہ کو ایرانی قوم سے عزت اور احترام سے بات کرنا ہوگی۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ محسن رضائی نے بھی خبردار کر دیا، کہا ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی جنگ میں مدد کرنے والے ملکوں کے مفادات کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مستقبل میں جنگ گزشتہ جنگ سے بالکل مختلف ہوگی۔ پاسداران انقلاب کہنا ہے امریکی اقتصادی جنگ سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ دشمن کے ہر اقدام کا جواب دینے کا مکمل پلان ہے۔ ایران امریکی پابندیوں کو نظر انداز کر کے اقتصادی روابط جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی صدر نے پھر آبِ ہرمز کی ملکیت کا دعویٰ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر آبِ ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دینے کی تصویر پھر شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ نے 18 اگست کو بھی آبِ ہرمز کو نیا امریکی علاقہ ظاہر کرنے والی تصویر پوسٹ کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے 14 اگست کو خطاب میں آبِ ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کیا تھا۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर आला मरीम नवाज मौजूद थी। मुलाकात के बाद नून लीग का आला सतह का इजलास। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत की गई। शाह गुलाम कादिर और तारिक फारूक के नामों पर गौर किया गया। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनते हैं वो सूबे बनाने से ज्यादा बेहतर है। बलदियाती सिस्टम कितना ही पावरफुल आप पाकिस्तान में ले आए, वो फिर भी उन तकाजों में पूरा नहीं उतरता जो एक इंडिपेंडेंट सूबा या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट विच इज पावरफुल। 18 अमेंडमेंट के बाद आपने इन 4 सूबों को जो कि ऑलरेडी जो है वो एथनिक बुनियादों पे थे, आपने तो इनको मुल्क बना दिया है। बा इख्तियार के निज़ाम ले आएंगे जिससे कराची के अवाम और बाकी सारे पाकिस्तान के शहरों के अवाम की जिंदगी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। मुल्क में नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स का क़याम। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की विजन फॉर पाकिस्तान मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा, इंतजामी यूनिट बनाना सूबे बनाने से ज़्यादा बेहतर है। बल्दियाती निज़ाम जितना मर्जी मजबूत बना लें, बाइख्तियार इंतजामी यूनिट या सूबे का बेहतर मुतबादल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अलग अलग मुल्क बना दिया गया। उन्हें विफाक की ज़रूरत नहीं रही। सूबों में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। छोटे यूनिट बनेंगे तो तब्दीली लाई जा सकेगी। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, आईनी तरमीम से कोई भी निज़ाम लाएं, मसला अवाम के मसाइल का ये हल होने चाहिए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, कराची में कचरा भी उठाना हो तो सिंध हुकूमत के पास जाना पड़ता है। कराची में तो पानी भी खरीद कर इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त ये हुकूमत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मुर्तकिब हो चुकी है। जब शहबाज शरीफ इसमें नॉमिनेट है, ऑटोमेटिकली सारी कैबिनेट और पूरी गवर्नमेंट वो नॉमिनेट हो चुकी है। अगर वो तौहीन अदालत शहबाज शरीफ पे लगती है तो ऑटोमेटिकली पूरे कैबिनेट पे लग जाएगी और खत्म हो जाएगी। डे 1 से इस हुकूमत का कोई इरादा नहीं था इस हुक्म पे अमल दरामद करने का। हुकूमत ने सबसे बड़ी अदालत के फैसले को हवा में उड़ा दिया। हुकूमत तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुकी। अदालत फैसला करेगी, तौहीन अदालत वज़ीर-ए-आज़म पर लगी तो फिर पूरी काबीना फारिग हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान के प्रोग्राम सवाल यह में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत का पहले दिन से अदालत के हुक्म पर अमल दरामद का कोई इरादा नहीं था। हमने कोई डील नहीं करनी और ना इस दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान कहते हैं, अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई को नौरी नियाज़ी से मुलाकात कराई गई। बहन ने बानी को बताया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लाए हैं। उन्होंने बहन को कहा कि मेरी सेहत ठीक है, मुझे जरूरत नहीं। पीटीआई ने बानी की आंख ज़ाया होने का दावा किया था। मुलाकात में बात तक नहीं हुई। बानी पीटीआई ने अलीमा खानम से मुतालिक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा, चीजों से दूर रहें। अमीर जमात इस्लामी का 12 रबीउल अव्वल के बाद मुल्की शटडाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर धरने से खिताब। कहा, शौक पूरा करने की तरफ मत आना वरना पूरा लाहौर बंद कर देंगे। बात करनी है तो आओ बताओ, लेवी का भत्ता कैसे खत्म करना है, बात इस पर करो। IPPs और चीनी माफिया को लगाम कैसे देनी है। हर किल्लत का कहकर चीनी महंगी करते हैं, फिर दरामद करते हैं। इस्लामाबाद में 8 मकामात पर धरना देख रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में स्क्रीन लगाकर लोगों को जमा करेंगे। एहतजाज ना करते तो डीजल 32 रुपए सस्ता ना होता। कराची में धरने से खिताब में मुनम जफर ने कहा, BRT के नाम पर कराची वालों को धोखा दिया जाता है। साजिशें नाकाम होंगी और जालिम को 25 करोड़ अवाम का हक देना पड़ेगा। जमात इस्लामी वाले जमाती हैं यार, वो चेंज नहीं होंगे। उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एहतजाज है वजीर आजम के खिलाफ और तकलीफ में जैनब मार्केट के ताजिर। मैं टिकट देता हूँ हाफिज नईमुर रहमान साहब को। इस्लामाबाद जाइए, आपके पास तो 2-2.5 अरब लोग हैं। 2-2.5 अरब लोगों को आप इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस के सामने खड़ा कर दें। जमात इस्लामी का एहतजाज विभाग के खिलाफ है। मुतासिर शहरी हो रही हैं। हाफिज नईम को टिकट देता हूँ, वज़ीर आज़म हाउस जाकर एहतजाज करें। जमात इस्लामी वाले जमाती हैं, तब्दील नहीं होंगे। मेयर कराची मुसब्बह ने मुखालफिन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, MKM की हुक्मरानी से पहले ये शहर तरक्की कर रहा था। आपने कराची वालों को गुटके मावे पर लगा दिया, कलम छोड़ पर असलहा पकड़ा दिया। शहर से अब खतरा और खौफ खत्म हो गया, तो ये लोग बंटवारा चाहते हैं। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। 7 मखसूस नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। पोलिंग सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक असम्बली हॉल में होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों के लिए
ابتدائی طور پر 7 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار شاہین کوثر ڈار اپنے کاغذات واپس لے لیے۔ علماء و مشائخ کی ایک مخصوص نشست پر حافظ طارق محمود اور محمد مظہر سعید کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ٹیکنوکریٹس اور پروفیشنلز کی مخصوص نشست کے لیے افتخار گیلانی اور صاحبزادہ ذوالفقار مد مقابل ہوں گے۔ پنجاب حقیقی طور پر ترقی اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکا۔ پنجاب کے اسپتالوں تعلیمی اداروں سے دوسرے صوبوں کے عوام بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لودھنا کے اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو کہا۔ لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور اضلاع میں کیٹ لیبس مکمل طور پر فعال ہیں۔ پنجاب ای بس اور مریم کی دستک پورٹل کی بدولت سروسز ٹیکنالوجی میں لیڈ کرے گا۔ راولپنڈی کی ہنا جاوید قتل کیس میں ملزم شوہر اور ملازم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزم کا ڈی این اے کرایا جائے گا۔ پولیس نے ملزمان ڈاکٹر فیصل اصغر اور ملازم ذیشان سے قتل میں استعمال رسی اور تار کا ٹکڑا برآمد کر لیا گیا۔ مرکزی ملزم ڈاکٹر فیصل اصغر کے والد کو بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ 20 سالہ ملازم ملزم ذیشان نے قتل کی واردات کے دوران ہاتھ باندھے اور گلا بھی دبایا۔ ہری پور میں 5 سالہ بچے کی گمشدگی کے خلاف سول سوسائٹی اور مختلف سیاسی جماعتوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے جی ڈی روڈ پر دھرنا دے کر ٹریفک بلاک کر دی۔ پولیس نے 3 ملزمان گرفتار کے لیے۔ کوئٹہ میں 6 سال کے علی شاہ کی بوری بند لاش ملنے کی تحقیقات۔ مقدمہ بچے کے والد کی مدعیت میں تھانہ صدر میں درج۔ تحقیقات سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے سپرد۔ رحیم یار خان کے رحمان کالونی میں 14 سالہ فیضان علی کی لاش ملی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاش کچرے کے کنٹینر سے ملی۔ فیضان کے والدین نے بیٹے پر زیادتی کے بعد قتل کا شبہ ظاہر کیا۔ ایشین کرکٹ کونسل کے انتخابات میں بھارتی پینل کو ہزیمت کا سامنا۔ پاکستانی حمایت یافتہ امیدواروں نے میدان مار لیا۔ ذرائع نے بتایا بینکاک میں ہوئے اجلاس میں ڈائریکٹر کی 3 نشستوں کے لیے پاک بھارت حمایت یافتہ پینل میں کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ پاکستانی حمایت یافتہ پینل نے کلین سویپ کیا۔ محسن نقوی کی قیادت میں حاصل ہوئی فتح تاریخی سنگینی قرار۔ کونسل کے قیام سے اب تک پہلی بار پاکستانی حمایت یافتہ پینل نے 3 نشستیں جیتی۔ سالانہ اجلاس میں اماراتی بورڈ کے خالد ارزوانی کو نائب صدر منتخب کر لیا گیا۔ پہلی بار افغانستان کو بھی کونسل کی صدارت کے لیے شامل کر لیا گیا۔